چیز سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا دین عشق عاشقی کا نام نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے دعوے کرتے رہیں، یہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اطاعت کا، کہ اگر آپ کو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں۔ جب تک آپ اطاعت نہیں کر سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہر بات سے اہم نہیں سمجھیں گے، خاندان کی باتیں ایک سائڈ پہ، سوسائٹی کی باتیں ایک سائڈ پہ، مولوی کی باتیں ایک سائڈ پہ، امام کی بات ایک سائڈ پہ، مفتی کی بات ایک سائڈ پہ، محدث کی بات ایک سائڈ پہ، عالم کی بات ایک سائڈ پہ، سب سے زیادہ ترجیح جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں دیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہماری محبت اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے۔ تو دین نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا۔ جو بندہ اطاعت کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو صحابی تھے، ایک انصار اور ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کے پاس باغات تھے، دونوں کے کھیت تھے، درمیان سے ایک نہر جس کو ہم یہ کھالہ بھی بولتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اپنی فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، درمیان سے وہ کھالہ گزرتا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ کھالے کا پانی پہلے میں لگا لوں، بعد میں تم لگا لینا۔ انصاری کہتا تھا پہلے میں نے لگانا ہے، بعد میں تو لگانا۔ اب دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں جھگڑا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جھگڑا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ کھیت پہلے آتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبیر تو پانی پہلے لگا لینا۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے کھیت کو پانی پہلے لگا لینا۔ دیکھیے یہ جھگڑا کوئی عقیدے کا جھگڑا نہیں تھا، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ نہیں تھا، دین کے ساتھ نہیں تھا، ایک دنیاوی معاملہ تھا۔ دنیاوی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبیر تو اپنے کھیت کو پانی پہلے لگا لینا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا۔ یہاں پہ رک کے آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر نکلے۔ اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آپ کی اطاعت کتنی زیادہ ضروری ہے، آپ کی بات ماننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر نکلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، آپ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ ہنڈیا پکا رہے تھے۔ انہوں نے بکرا ذبح کیا، بکرے کا گوشت تھا، ہنڈیا بنا رہے تھے، ہنڈیا پک گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رافع ایک دستی مجھے دے دے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہنڈیا سے دستی نکالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں پیش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تناول فرما لی۔ پھر فرمایا رافع ایک اور دستی مجھے دے دے۔ انہوں نے دوسری دستی بھی نکالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا، آپ نے تناول فرما لیا۔ پھر فرمایا اے زبیر ایک تیسری دستی مجھے دے دے۔ بات بڑی دھیان سے سننے والی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبیر تیسری دستی مجھے دے دے رافع رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اب رافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جانور ایک تھا، بکرا ایک تھا، ایک بکرے میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، تیسری دستی میں آپ کو کہاں سے دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رافع اگر تو ہنڈیا میں ہاتھ ڈالتا جب میں نے کہہ دیا تھا تیسری دستی دے دے، تو اللہ کے حکم سے ہنڈیا میں سے تیسری دستی بھی نکل آنی تھی۔ اللہ اپنے پیغمبر کی بات کی لاج اتنی رکھتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی بات کی قدر اتنی زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا اگر ہاتھ ڈالتے تو تیسری دستی بھی نکل آنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف۔ فرمایا زبیر پانی تو نے پہلے لگانا، انصاری تو نے پانی بعد میں لگانا ہے۔ اب وہ انصاری کہنے لگا کہ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، لیکن اللہ کی ذات خاموش نہیں رہی۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔
اے پیغمبر قسم ہے اس ذات کی، رب رحمان کی، جو شخص آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اور جو بندہ آپ کے فیصلے پہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے 4 سبق ہیں بڑے اہم۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فیصلوں میں، اپنے تنازعات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم مقرر کر لو۔ دیکھو نا، دینی مسئلہ ہے، یہ تو ایک دنیا کا مسئلہ ہے، دین میں ہمارے پاس اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو جب کبھی دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو حاکم کس کو مقرر کرنا ہے، قاضی کس کو مقرر کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مقرر کرنا ہے۔ جو بندہ دین کے معاملات میں قاضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مقرر نہیں کرتا، فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندے نے قاضی حاکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مقرر کر لیا، لیکن وہ فیصلہ آپ سے نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، ادب آپ کا، احترام آپ کا جان بھی قربان ہے، ہم سے محبت، آپ سے محبت بھی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن فیصلہ میں آپ کا نہیں مانوں گا، بات میں اپنے امام کی مانوں گا۔ ہوتا نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے امام صاحب نے ایسے کہہ دیا اس لیے ہم اپنے امام کی بات مانیں گے۔ تو اگر حاکم مقرر کرتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن فیصلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کرواتے، اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ حاکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مقرر کرتا ہے، فیصلہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا لیتا ہے، لیکن فیصلہ قبول نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ اس نے حاکم بھی مقرر کیا ہے، فیصلہ بھی کروایا ہے، فیصلہ قبول نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں ہے۔ یا رب کا قرآن کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، بندہ مومن نہیں ہے، یہ قسم اللہ تعالیٰ خود اٹھا رہے ہیں۔ ایک بندہ فیصلہ بھی، حاکم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر کرتا ہے، فیصلہ بھی آپ سے کرواتا ہے، آپ کا فیصلہ قبول بھی کر لیتا ہے، فرمایا تب بھی تم مومن نہیں ہو۔ حاکم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، فیصلہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، لیکن قبول بھی کر لیا، فرمایا تب بھی مومن نہیں ہو، اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو۔ اچھا، مومن کب بندہ بنتا ہے؟ فرمایا حاکم اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مقرر کرنا ہے، فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کروانا ہے، فیصلے کو قبول بھی نبی علیہ فیصلے کو قبول بھی کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر فیصلہ دل کی خوشی سے قبول کرنا ہے۔ یہ جو قرآن میں ہے نا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ فیصلہ تو مان لیتا ہے لیکن دل کے اندر ہوتا ہے یار کیا کریں، اب ماننا پڑے گا، دل کی خوشی سے بات نہیں مانتا، دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، فرمایا اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں ہے۔ جب تک وہ دل کی خوشی سے آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کر لے، بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی ہے لیکن ٹھیک ہے اپنے امام کی بات مانوں گا۔ کیوں بھائی اپنے امام کی بات کیوں مانے گا تو اپنے امام کی بات نہیں مان سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں؟ اگر مانے گا، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے تو مومن نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، تو مومن نہیں ہے۔ اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کا عمل آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے عمل آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت۔ جب تک ہم اس اہمیت کو سمجھیں گے نہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں تم مومن نہیں ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں بھی، اور آپ کی بات کو ترجیح بھی دیں، اور اس طرح کی بدعات جو دین کے اندر نئے نئے کام ہیں ان سے بچیں۔ ان سے بچیں گے تو ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ان سے نہیں بچیں گے تو تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔